سب ناظرین کو محمد طارق اور اوور ویو یوٹیوب چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نت نئی معلومات تجزیے تبصرے ملتے رہیں۔ آج کا ہمارا ویلاگ ہے جی مشرق وسطیٰ میں جاری مسئلہ فلسطین، جہاں پر پچھلے ہفتے حماس نے اسرائیل کو ایک بڑا سرپرائز دے کر اسرائیل کے متعدد علاقوں پر بمباری شروع کر دی، اور جہاں پر اسرائیلی شہریوں کی ہزاروں ہلاکتیں ہو گئیں، ساتھ ہی 150 کے قریب حماس نے اسرائیلی شہریوں کو یرغمال بنا دیا، جبکہ دوسری طرف اسرائیل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے فلسطین پر غزہ پٹی اور دوسرے علاقوں پر بمباری، راکٹ لانچوں اور بمبار طیاروں سے شروع کر دی۔ ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ وہ اپنی پیدل فوج سے حماس کو ختم کرنے کے لیے فلسطین کے اندر جائے گا، اور جہاں پر بھی حماس کے لوگ ملے وہ ان کو قتل کر دیں گے یا مار دیں گے، یعنی کہ ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تو ناظرین، ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین ہے کیا۔ مسئلہ فلسطین ہے کیا؟ مسئلہ فلسطین 2000 سال پرانا ہے۔ اس مسئلے کی جڑیں بہت گہری ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہونے کی بجائے مزید گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ وجہ تنازع بحر روم کے مشرقی ساحل پر واقع مشرق وسطیٰ کی وہ پٹی ہے جس پر جو بھی ملک قبضہ کرے گا وہ پورے مشرق وسطیٰ پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے۔ اس کنٹرول کے حصول میں مقامی لوگوں سے زیادہ باہر کی ایسی طاقتوں کے مفادات وابستہ ہیں جو ترکی کے جنوب سے شروع ہو کر لبنان، شام، فلسطین اور مصر سے گزر کر مراکش تک بحر روم کے مشرقی ساحل پر واقع ان علاقوں کی جیو اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے زیر تسلط لانا چاہتے ہیں۔ ان علاقوں میں سب سے زیادہ اہمیت زمین کے اس ٹکڑے کی ہے جو 1948 سے پہلے فلسطین کہلاتا تھا اور آج کل اسرائیل اور اردن کے درمیان تقسیم ہے۔ بحر روم کے مشرقی ساحل پر واقع فلسطین پر قبضے کے لیے ملکوں، قوموں، سلطنتوں کے درمیان لڑائیوں میں جتنی تباہی ہوئی اور خون بہا ہے، اتنا کسی اور علاقے کے لیے نہیں بہا، کیونکہ یہ علاقہ نہ صرف 3 براعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کو ملانے والے راستوں کے مرکز پر واقع ہے، بلکہ قدیم دنیا کے دوسرے ملکوں یعنی چین اور یورپ کے درمیان مشہور شاہراہ ریشم کے کنٹرول میں مرکزی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ اسی لیے یہ علاقہ اپنے دور کی ہر امپائر، خواہ وہ قدیم مصر ہو، ایران ہو، رومن ہو یا اسکندر اعظم کا یونان، عرب سلطنت عثمانیہ ہو یا برطانیہ، اور ان کے بعد اب ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا لازمی حصہ یا زیر کنٹرول خطہ رہا ہے۔ 19ویں صدی کی برٹش امپائر کو جب نظر آیا کہ مصر میں قوم پرستی اور آزادی کی تحریک کو دبانا مشکل ہے اور اسے مشرق وسطیٰ میں اپنے مفادات کو بچانے کے لیے خطے میں کسی متبادل جگہ کو ڈھونڈنا پڑے گا، تو اس کی نظر بھی فلسطین پر پڑی، جس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اس نے پہلی جنگ عظیم یعنی کہ 1914 سے لے کر 1918 کے دوران 2 نومبر 1917 کو بلفورڈ ڈکلیریشن کے ذریعے ایک یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ اس وقت فلسطین میں یہودیوں کی تعداد 1/3 سے بھی کم تھی، مگر مشرق وسطیٰ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں مثلا جنوبی ایشیا اور مشرقی افریقہ میں واقع اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے کسی متبادل اڈے کی ضرورت تھی
کیونکہ اس سے نہ صرف نہر سویز کو اپنے کنٹرول میں رکھا جا سکتا تھا بلکہ خطے میں تیل کی دریافت سے پیدا ہونے والے مفادات کا بھی تحفظ کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھی جو پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ اور فرانس کے خلاف جرمنی کا اتحاد تھا، مگر اس نے شکست کھائی۔ اس شکست کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر دیے گئے اور مشرق وسطیٰ میں اس کے علاقوں کو اتحادی طاقتوں نے لیگ آف نیشنز کے منڈیٹ سسٹم کے تحت اپنے قبضے میں لے لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد برطانیہ نے فلسطین کے دروازے یہودیوں پر کھول دیے۔ فلسطین کی عرب آبادی نے اس کے خلاف مزاحمت کی، مگر یہودی مسلح جتھوں کے ساتھ مل کر برطانیہ نے عربوں کی اس مزاحمت کو سختی سے کچل دیا۔ دوسری عالمی جنگ عظیم کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس دور میں امریکہ ایک عالمی طاقت بن کر ابھرا جس کے مفادات بھی عالمی تھے، اور ان مفادات کے تحفظ کے لیے اس نے جو حکمت عملی تشکیل دی وہ بھی عالمی تھی، جس میں ایک دفعہ پھر مشرق وسطیٰ کو کلیدی حیثیت حاصل ہوگی، کیونکہ یہ خطہ نہ صرف یورپ کے دفاع بلکہ تیل کی نئی دولت کی دریافت کی وجہ سے امریکہ بلکہ یورپ اور مشرق بعید میں اس کے اتحادی جاپان کی معیشت کی بحالی کے لیے اہم حیثیت حاصل کر چکا تھا۔ ان مقاصد کے لیے امریکہ کو خطے میں ایک باعتماد اتحادی بلکہ اڈے کی ضرورت تھی جسے فلسطین میں ایک یہودی ریاست ہی پوری کر سکتی تھی۔ اس لیے نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کے ذریعے فلسطین کو تقسیم کر کے 2 ریاستیں قائم کر دی گئیں۔ بڑے حصے میں یہودی ریاست اور جو حصے باقی بچے یعنی دریائے اردن کا مغربی کنارہ اور غزہ کی پٹی، وہاں فلسطین کی عرب ریاست قائم کر دی گئی۔ مئی 1948 میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی عربوں اور اسرائیل کے درمیان پہلی جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود عرب افواج کو شکست ہوئی۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے منصوبے کے تحت الاٹ شدہ علاقوں کے علاوہ مزید عرب علاقوں پر قبضہ کر لیا، مگر بیت المقدس کے مشرقی حصے پر قبضہ نہ کر سکا، کیونکہ جنرل گلب پاشا کی کمان میں اردنی فوج نے اسرائیلی فوج کے خلاف سخت مزاحمت کی۔ جنوری 1949 میں اقوام متحدہ کی مداخلت سے اسرائیل اور ہمسایہ عرب ممالک کے درمیان عارضی فائر بندی ہو گئی، مگر حالت جنگ برقرار رہی۔ فلسطین کے مسئلے کی وجہ سے عربوں اور اسرائیل کے درمیان 1948 سے اب تک 4 بڑی جنگیں ہوئی ہیں۔ تیسری جنگ جو جون 1967 جسے 6 دن کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، عربوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان کا باعث تھی، کیونکہ اس جنگ میں اسرائیل نے نہ صرف دریائے اردن کے مغربی کنارے، بیت المقدس اور غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لیا، بلکہ سطح مرتفع گولان کا علاقہ بھی شام سے چھین لیا۔ عربوں اور اسرائیل کے درمیان 1973-74 میں لڑی جانے والی چوتھی جنگ کے بعد مصر اور اردن نے اسرائیل کے ساتھ حالت جنگ ختم کر کے معاہدہ امن پر دستخط کر دیے، مگر فلسطین کا مسئلہ جوں کا توں رہا، کیونکہ اقوام متحدہ کی قرارداد جو کہ نومبر 1947 میں پیش ہوئی تھی کے تحت جو علاقے فلسطینی ریاست کے لیے تفویض کیے گئے تھے وہ بدستور اسرائیل کے قبضے میں تھے۔ 1993 میں اسرائیل دریائے اردن کے مغربی کنارے اور غزہ پر مشتمل فلسطینی اتھارٹی کے نام سے محدود اختیارات کے تحت ایک فلسطینی ریاست کے قیام پر راضی ہو گیا، مگر اس سے فلسطین میں امن قائم نہیں ہوا، کیونکہ اس تنازع کے باقی سارے مسائل جیسے فلسطینی مہاجرین کی واپسی، بیت المقدس کا مستقبل اور مقبوضہ عرب علاقوں میں نئی یہودی بستیوں کی آبادکاری بدستور موجود تھی۔ فلسطین میں موجود جنگ جس کا آغاز 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کے شہری علاقوں پر حماس کے حملوں سے ہوا، دراصل گزشتہ 75 برسوں کے دوران اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والی ناانصافیوں، ظلم، سختی اور غیر انسانی سلوک کا نتیجہ ہے۔
چونکہ حالیہ کشیدگی کا آغاز غزہ سے حماس کی کارروائی سے ہوا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اسے فلسطینیوں سے خالی کروا کے گولان سطح مرتفع کی طرح اسرائیل میں ضم کر لے، مگر سابقہ اقدامات کی طرح اس اقدام سے بھی امن قائم نہیں ہوگا۔ یہ تھا جی تھوڑا سا فلسطین کے بارے میں معلومات۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ ایک ریسرچ تھی جی ڈاکٹر رشید احمد خان صاحب کی۔ تھینک یو ویری مچ۔